اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم احادیث شریف کا جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں درس، اور یہ ہوتا ہے ہمارا پیر کا دن۔ تو اس میں سے ہم ابھی 22 ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی ہیں۔ ایک اگر دیکھیں یہ ایک لفظ ہے نا، جیسے حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے، حدیث شریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مذکر ہے، دونوں مذکر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں؟ کیونکہ یہ مرکب توصیفی ہے، حدیث شریف، ٹھیک ہے۔ مبارک یا اچھی یا صالح یا شریف کو، شریف کا ہم جب کسی چیز کی طرف کے ساتھ شریف لگاتے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس بھی چیز کی نسبت، کسی چیز کی نسبت اگر اللہ رسول کی طرف ہے نا، وہ شریف کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم شریف کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث شریف سے ہم نے لیا ہوا ہے کہ جس میں وہ ایک قاتل ہے، یعنی یہ ایک چیز یہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، جس طرح شعائر اللہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ شعائر اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ رسول کی طرف ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا ہو۔ تو وہ چاہے پھر وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اس کے گلے میں جو پٹا ہوتا ہے، جو گھنٹی لگی ہوتی ہے، اس کو بھی پھر نسبت ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز، ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھی ہے نا، معرفہ کی اقسام، کہ کوئی بھی چیز جس کی نسبت بھی معرفہ کی اقسام کی طرف ہو جائے نا، وہ چیز بھی خاص ہو جاتی ہے۔ جیسے اشارہ ہے، اشارہ ایک معرفہ ہے۔ کوئی بھی چیز جس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے نا، وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، وہ معرفہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے اصول میں پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ ہم نے کہا تھا بھائی جو چیز بھی مضاف ہو جائے کسی خاص اسم کی طرف، وہ بھی چیز خاص ہو جاتی ہے۔ جیسے میں کہوں گا کتاب حسن، حسن کی کتاب، تو وہ معرفہ ہو گئی۔ تو یہی جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، رسول کی طرف ہو جائے، تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، اس کو شریف کہتے ہیں۔ تو وہ حدیث پاک جو میں اشارہ جو میں کر رہا تھا، وہ جو 100 بندوں کا قاتل تھا، اس نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ، وہ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اس بستی شریف کی طرف چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تو وہ بستی بھی نیک ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس کو شریف کہا، قریۃ صالحہ، کیونکہ وہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یار یہ وہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں جگہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں جگہ بہت اچھی ہے۔ وہ اصل میں ان لوگوں کی وجہ سے، وہ جگہ کا مسکن جو ہوتا ہے، مسکن، وہ جو مکین ہوتے ہیں نا، ان کی طرف سے ہی اس کی اچھائی برائی ہم بیان کرتے ہوتے ہیں۔ یعنی جگہ کوئی بھی ہو، اس کے مکین جیسے ہوں گے نا، اسی کا حکم لگے گا، اس پورے قریہ پہ لگے گا۔ تو خیر بہرحال یہ حدیث شریف اب دیکھ رہے ہیں۔ حدیث شریف چونکہ حدیث کا لفظی مطلب ہوتا ہے بات، لیکن چونکہ اس کی نسبت رسول کی طرف ہے، اس لیے شریف بن گئی حدیث شریف۔ جو میں یہاں نقطہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، وہ یہ تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث تو مذکر ہے، لیکن جب اس کی جمع بنتی ہے نا، تو وہ مؤنث ہو جاتی ہے۔ جیسے احادیث ہے، احادیث، تو یہ جمع ہے۔ اب اس کی جو صفت آئے گی، صفت وہ بھی مؤنث آئے گی، وہ ہوگی مبارکہ، احادیث مبارکہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو جائے، یہ اس کا یہ بن جائے گا۔ لاسٹ بات بولی سر، دوبارہ ریپیٹ کریں، آپ نے کیا بولا؟ میں نے کہا کہ یہی بات بتانی تھی جو آپ کو، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، میں جو اصل بات ہے وہ یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا نا، اصول یہ بنایا تھا کہ بھئی غیر عاقل کی جمع مؤنث ہوتی ہے، غیر عاقل کی جمع مؤنث ہوتی ہے، غیر عاقل کی جمع مؤنث ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا تھا یار یوم کی جمع جو ہے ایام، ہاں وہ یوم، یہ سارے مذکر ہوں گے۔ جیسے یوم ہے مذکر ہے، شیء مذکر ہے، ٹھیک ہے جی، حجر مذکر ہے، شجر مؤنث ہے، لیکن سب کی جو جمع ہے وہ مؤنث آئے گی، کیونکہ سارے کیا ہیں؟ سارے غیر عاقل ہیں۔ غیر عاقل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے بغیر، اللہ اور فرشتوں کے بغیر، اللہ، انسان اور ملائکہ، ان کے بغیر چیزوں کو غیر عاقل کہتے ہیں۔ یعنی جانور، شجر، حجر، سب غیر عاقل ہیں، ان کی جمع مؤنث ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو حدیث ہے، مذکر ہے، لیکن احادیث مؤنث ہے، تو اس کی صفت بھی اسی طرح آئے گی جس طرح یہ ہوگا۔ حدیث مذکر تو صفت مذکر، احادیث مؤنث تو اس کی جمع بھی مؤنث آئے گی۔ اور اگر اس کے اوپر آپ الف لام لگا دو گے، الاحادیث المبارکہ لگ جائے گا، پھر دونوں پہ الف لگانا پڑے گا، الف لام لگانا پڑے گا، بس یہ ہوتا ہے فرق۔ تو یہ ویسے ذہن میں آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دوں۔ تو ہم احادیث المبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ سنن ہے، سنن نیچے لکھا ہوا ہے، سنن، سنن جمع ہے، سنت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، سنت کی جمع۔ یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں، 4 کتابیں اوپر جو کتابیں نا، بخاری ہے نا، بخاری، میں کبھی آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا، بخاری، مسلم،
ان کو صحیحین بولتے ہیں. صحیحین کا مطلب کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ کیا کون سا لفظ ہے؟ صحیحین کیا لفظ ہے؟ دو صحیح. کی جگہ ہاں شاباش، دو صحیح، شاباش. دو صحیح یعنی بخاری اور مسلم، بخاری و مسلم، ان دونوں کو صحیحین بولتے ہیں. لیکن ان کے بعد جو 4 کتابیں ہیں ان کو سنن بولتے ہیں. سنن، سنن ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی، نسائی سنن ابن ماجہ، یہ 4 سنن ہیں. یہ 6 کتابیں ان کو ہم صحیح کتابیں کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں صحاح ستہ. صحاح ستہ یعنی کہ 6 کتابیں صحیح. عرب میں صحاح تسعہ بھی چلتی ہے، ٹھیک ہے، 9 کتابیں بھی چلتی ہیں. اس میں مسند امام احمد اور امام مالک کی کتاب ہے، اور بھی ساتھ شامل کر دیتے ہیں تو پھر وہ 9 بن جاتی ہیں، وہ بھی چلتی ہیں عرب میں. تو ان کی اکثریت پہ حکم لگایا گیا ہوا. تو بہرحال یہ ہم یہ النسائی، دیکھو نا الف لام دونوں پہ الف لام لگے گا. النسائی الکبرا، نسائی، یہ لفظ نسائی ہے، نسائی. اچھا تو یہ بھی دیکھو مؤنث ہے تو دونوں مؤنث ہوں گے، اور دونوں پہ الف لام ہوگا، دونوں پہ الف لام ہوگا. یہ وہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا بس. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذکرت عنده فلیصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ من، جس، یا ہم نے یہ من کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی من ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، وہ جس نے، وہ جس جس جس، اور جو جو جو، یا جن جن جن، ان کے معنوں میں آتا ہے نا. تو من ذکر تو، جس کے پاس ذکر ہو جائے. اچھا، من ذکر تو اندہ، یہ میں کیا کروں گا، ذکر تو کو بعد میں لے آؤں گا. ذکر تو کو بعد میں کر دو، اندہ کو پہلے کر دو، اب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھو، من اندہ، جس کے پاس بھی، کو سمجھ آئے گی ہبا؟ من جی اندہ، جس کے پاس بھی، ذکر تو میرا ذکر ہو جائے. یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ ہے پیسو وائز، یعنی کہ مجہول ہے. من اندہ، جس کے پاس بھی، ذکر تو میرا ذکر ہو جائے، پل تو ضرور. اچھا یہ لام دیکھو، یہ فا کا مطلب تو ہوتا ہے، لام کا مطلب ہوتا ہے امر کے لیے نا. تو چاہیے یصلی کہ وہ درود پڑھے، علیہ میرے اوپر، میرے اوپر درود پڑھے، مجھے دعا دے. یہ درود کا مطلب ہوتا ہے ایک سپاس گزاری ہوتی ہے، یعنی آپ اپنا سلام بھی پہنچاتے ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے ایک طرح سے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جس کے پاس بھی میرا ذکر ہو، وہ اسے چاہیے کہ میرے اوپر درود پڑھے. اور درود کی پتہ ہے، جب آپ وہ جو آپ یہ، یعنی اگر آپ درود پہ اگر صرف وہ 20 احادیث جمع کر لیں جو ضروری ہیں اور صحیح ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان درود شریف کی کیا اہمیت ہے. کہ وہ اگر وہ درود نہیں پڑھتا تو وہ بخیل ہے، یعنی بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور وہ بخیل ہے جو درود نہ پڑھے. اور میرا ذکر ان کے سامنے ہو جائے. اور بہت ساری باتیں ہیں، جو چاہتا ہے کہ قیامت میں میرے قریب رہے وہ درود شریف پڑھے. اور کتنے زیادہ حکم ہے درود شریف کا، وہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ حدیث ہم یاد رکھیں گے کہ من ذکر تو، جس کے پاس ہو جائے میرا ذکر، عندہ، جس کے، اس کے پاس، اس کے پاس. فل یصلی، فا کا مطلب تو، لی کا مطلب چاہیے، یصلی وہ پڑھے، علیہ میرے اوپر درود پاک. اچھا چلو چلو، یاد ہو گئی تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اور بھی ہمارے پاس حدیث ہے ویسے درود شریف میں، ہم درود شریف میں کچھ اور بھی نکال سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کوئی اور حدیث بھی یاد کر سکتے ہیں درود پہ. اچھا، من رغبا، من کا مطلب ہوتا ہے جو. رغبا، رغبا کے بارے میں آپ کو ایک فارمولہ بتایا تھا، بس، اور ایک رول بتایا تھا. وہ کیا رول تھا، کسی کو یاد ہے رغبا کے بارے میں؟ سر اس کے آگے اگر ان ہوگا تو کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ اس کا میننگ نہیں میں ہوگا. نہیں سر، یہ رغبت سے تھا نا، محبت والا، کہ اگر اس سے پہلے ایک لفظ لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محبت نہیں کرتا، محبت نہیں رکھتا. یار دیکھو، یاد وہ رکھو لفظ اب آپ یاد رکھو کہ یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ اس میں جو رولز بتاتا ہوں میں نا، میرا سارا فوکس رولز پہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہاں آپ کا کہاں دھیان ہوتا ہے، لیکن میرا دھیان جو ہے نا وہ صرف رولز پہ ہوتا ہے، کہ آپ کو کوئی ایسی بات نکل آئے جو میں آپ کو سمجھا سکوں قرآن مجید میں، جو ہمیں کام آئے گی. ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ کو آج جیسے بتایا، ابھی میں نے آپ کو بتایا موصوف اور صفت کا بتایا، یا بتایا کہ مذکر اور مؤنث کا بتایا، یا جسے بتایا غیر عاقل کی جمع مؤنث ہوتی ہے. اس طرح کے رولز جو ہے نا، یہ بتانا میرا مقصد ہوتا ہے. میرا تو اور کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پہ.
تو اگر آپ کو یہ رول آپ کو یاد نہیں رہا، اور یہ میں کم سے کم بھی 50 مرتبہ بتا چکا ہوں، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو، کہ رغبہ کا رول ہی نہیں پتا، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں پتا. میں تو بڑا خوش ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو یاد ہے، لیکن نہیں ہوا نا. سر تعلق کو ظاہر کرتا ہے نہیں یار نہیں، یہ اس طرح نہیں. یہ رول کا سر مطلب ہوتا ہے، دیکھو طوطی سر کی اگر طرح فی آپ کو پہلے پتا، آ جائے، دیکھو رول کا مطلب ہوگا کہ آپ کو طوطی کی طرح پتا ہو، طوطی کی طرح. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ نا بند کر دو کیمرہ. یہ میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ کو یہ رول کیا ہے تو آپ کو فوراً پتا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو یہ سوچنے لگ جائیں کہ شاید ایسا 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 نہیں ہے. ایسا رول کا مطلب رول ہوتا ہے، وہ آپ کو فوراً آنا چاہیے. یہ یار یہ رولز کوئی لکھ رہا ہے، کوئی طریقے سے کوئی سر لکھ اگر اس سے پہلے فی لگا دیا جائے، فی رغبہ ہو جائے تو مطلب ہے رغبت رکھنا، اور اگر ان رغبہ ہو جائے تو مطلب ہے رغبت نہ رکھنا. دیکھو نہیں یار، دیکھو رغبہ ہوگا. دیکھو رغبہ کے بعد اگر آ جائے نا رغبت کے بعد فی آ جائے، فی تو مطلب ہوتا ہے رغبت رکھنا. یا فی نہ بھی آئے تب بھی رغبت رکھنا ہوتا ہے، وہ پازیٹیو سینس میں ہوتا ہے اور پسند میں ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا ناپسند ہونا. ٹھیک ہے، منہ موڑنا. قرآن مجید میں ہے فمن رغب اس کے بعد اگر آئے تو رغبہ کے بعد اگر آئے تو بات کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں، اور یہ رول آپ کو پکی پتہ ہونا چاہیے نا. یہ نہ پتا ہوگا تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا. اس طرح اور بھی بہت سارے کلمات میں نے بتایا تھے، جیسے تابا کے بعد الا آ جائے تو وہ توبہ قبول کرنا ہوتا ہے. تابا یتوبو کے بعد اگر الا آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ توبہ قبول کرنا. تابا یتوبو ماضی یا مضارع دونوں کوئی بھی آ جائے، اس کے بعد الا آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا توبہ قبول کرنا. اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ اذا کے بعد جب بھی ماضی آتا ہے تو وہ مستقبل کا معنی دیا کرے گا. اذا جاء وہ جب آئے گا. ٹھیک ہے، جب آئے. ہاں، جب آئے. اسی طرح میں نے آپ کو کہا اور بہت سارے رولز بتائے تھے آپ کو. اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو پھر وہ بھی یاد نہیں ہوں گے. من رغبا عن جو ناپسند کرے، جو منہ موڑے، سنتی میری سنت سے، میری سنت سے منہ موڑے، ناپسند کرے، فلیسا تو نہیں ہے، منی مجھ سے، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. من رغب عن سنتی جو جس نے میری سنت سے منہ موڑا، فلیس منی تو وہ مجھ سے نہیں، اس کا مجھ سے تعلق نہیں. مانع الزکاتی، مانع وہی ہے جو ہم فائل کہتے رہتے ہیں، فائل. ٹھیک ہے، مانع منع کرنے والا، روکنے والا. مانع کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا. مانع روکنے والا. مانع الزکاتی زکات کا روکنے والا یعنی نہ ادا کرنے والا. یوم القیامتی قیامت کے دن فی النار دوزخ میں ہوگا، جہنم کی آگ میں ہوگا. انما بے شک صرف اور صرف انما کا بتایا تھا آپ کو کلمہ حصر ہے، اور یہ چیز کو احاطے میں کر لیتا ہے. انما الصبر بے شک یہ جو صبر ہے نا، صرف اور صرف کیا ہے، ادمت الصدمت عند صدمت الاولا. دیکھیں نا، یہ جو صبر ہے نا، یہ تو صرف اور صرف پہلے دھچکے کے اوپر ہی ہے. پہلا جو آپ کو جیسے ہی صدمہ ملے آپ کو نا، صدمہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، صدمہ اس کو کہتے ہیں. جیسے ہی ایک ناگہانی سا ایک دم سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں. جیسے ہی آپ کو خبر مولے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، اور اس وقت آپ نے صبر کیا اور کہا کہ انا للہ، جیسے کہ قرآن نے رسول بتایا ہوا ہے کہ کیا کرتے ہیں وہ، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فوراً بتایا گیا ہے بشر الصابرین کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ صبر والے ہیں جو صدمہ کے اور اوپر فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جو یہ بندہ کہتا ہے، چاہے وہ صدمہ ہم تو اس کو ہم نے جوڑا رکھا ہے فوتگی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی تکلیف آپ کو ملے، ہمیں تو کوئی خبر دیتا ہے نا، بعض اوقات ہمارے منہ سے ایسے نکل جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یار وہ والد صاحب بہت بیمار ہے، تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اگلا بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، یار میں نے موت کی تھوڑی کہا ہے تو برا مان جاتے ہیں. ارے ہاں. اکثر ہم دوست جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چونکہ سارے بس وہ سارے فاضلین ہیں تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار وہ ہمارے مکی صاحب، تو ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. تو مطلب تو ویسے ہی ہے نا. تو یہ تو ہم تو ہاں کیسے، جی، دعا ہے نا سر یہ تو. ہاں دعائیں ہیں یہ ساری.
تو ہم ویسے تو جو جن کو نہیں پتا، جن کو پتا ہے تو وہ تو پتا ہے، جن کو نہیں پتا تو ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا. مستقال ہو گیا ہے. تو ہم یعنی یہ ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے قصہ. دیکھو نا، یہ دیکھو، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے، دیکھو یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہے نا وہ آنسو بہا رہے ہیں نا. یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، کیا ہوا پیر صاحب کو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ہوا پیر صاحب کو، دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ یہ میں نے اچھا. اوپر میں سنے، میرے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اوپر میں نے کیا اچھا لکھا، اچھا. دیکھو اوپر میں نے کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیں نا. یہ میں یہاں جا رہا ہوں ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھو، کیا ہوا؟ یہ تصویر ہے نا، یہ تصویر ہے ہماری. جیسے میرے یہ دوست ہیں نا، تو یہ میرے کشمیر کے دوست ہیں ہمارے، تو بڑے پیارے. اسکرین شیئر ہے نا، دیکھ رہے ہیں. تو یہ اب ایسے یہ پرانی، یہ 15 سال پرانی یادیں ہیں ہماری نا، اسٹوڈنٹ لائف کی یادیں ہیں. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کے ساتھ لکھا ہے پیر صاحب کی یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے نا. تو جن کو پتا ہے ان کو تو پتا ہے، تو جن کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں کیا ہوا پیر صاحب کو، اور کیا ہوا یہاں دیکھیں. اچھا یہ اور ہے، یہ تو اور ہے. تو یہ ایسا ہو جاتا ہے نا. اور ماں باپ کے لیے جو دعا کرنی چاہیے، جو رسول اللہ نے کہا ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہاں اپنے حیات ہے تو ان کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. اب یہ سمجھتے ہیں تو خدا نہ خاصا جب تک وہ چلے نہ جائے تب تک بخشش کی دعا ہی نہیں کرنی. وہی ہے نا، اب دعا ہے. دیکھو اب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے تو میں کہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا ہے والدین کے لیے، نماز میں کرتے ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھو والدہ زندہ ہے، والد صاحب چلے گئے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی دعا ہے. اپنے لیے بھی ہم یہ دعا کر ورحمنا انت مولانا انصرنا علی القوم الکافرین. تو ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل. کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں کہ ہم کیوں چلے گئے ادھر. یہ میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہم کہتے ہیں، یہ سب کے لیے ہر دکھ پہ ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری جوتی اگر ٹوٹ جاتی نا تو اس پہ بھی ہم کہتے ہیں. اور اس کا اجر ہے. آپ کو پتہ ہے نا، ام سلمہ کو رسول اللہ نے خود بتایا تھا نا، ام سلمہ کو انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیسٹ کرنا چاہا کہ وہ جو ام سلمہ ہے، وہ حدیث پاک میں دیکھ لوں ذرا آپ کے لیے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. میں یہ وہ دعا ہے یہاں سے سر یہ ہم نے کیا اپنی کلاس میں. جی جی سر عاصم کہہ رہے بیگم کو بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں انا للہ. آصف بھائی کو سالگرہ مبارک ہو جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی تصویر نہیں بھیجی ہم نے، یہ بتایا بھی نہیں، گنی بتایا نہیں ہمیں کوئی. ہم نے اپنے کیک کھانا تھا آپ سے ابھی. اچھا یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بہت پیارا جملہ تھا، بہت پیارا جملہ انہوں نے فرمایا. دیکھیں یہاں پہ میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھو، یہ یہاں سے دکھا رہا ہوں میں آپ کو. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بہت سخاوت والی تھی. ہاں بہت سخاوت والی، ان کی سخاوت مشہور ہے. یہ بڑی سمجھدار اور عقل مند تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کی دولت سے بھی نواز رکھا تھا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے شوہر حضرت ابو سلمہ گھر میں تشریف لائے اور بڑی خوشی کے ساتھ فرمانے لگے کہ میں نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث سنی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر مجھے دے دے، اس کے بدلے میں مجھے اچھا دے دے مجھے. ٹھیک ہے، اور مجھے اجر بھی اس تکلیف کا عطا فرما. جب یہ بندہ یہی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی. جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ دعا مانگی. تو دعا میں نے پڑھ لی، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے مجھے. یہ بڑی شکر گزار خاتون ہے نا، شروع سے ہی ایسی تھی نا، ورنہ شوہر کے بارے میں بہت کمی کسی کی رائے ایسی ہوگی. تو یہ دیکھو کیا وہ خود اچھا ہوتا ہے. دیکھو وہ صحابی نے جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ میں بہت نیک تھا اسلام سے پہلے بھی، جہالت میں بھی میں بڑا نیک تھا اور میں صدقہ خیرات کرتا تھا، کیا اس کا اجر مجھے ملے گا جو میں اتنا اچھا تھا میں جہالت میں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو تم مسلمان ہوئے ہو نا، یہ اسی کا تو اجر ہے. یہ جو سیدہ ام سلمہ ہے، ان کی جو اچھائی تھی، دیکھو نا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. یار یہ بڑی اچھی خواتین تھی.
دیکھو ابو سلمہ تو بہت بہترین شخصیت ہے، اللہ کی قدرت، جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے نکاح فرمائیں تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے آپ سے نکاح کرنے کی خواہش نہ ہو، لیکن میرے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ میں بہت غیرت مند خاتون ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف مجھ سے کوئی بات ظاہر ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ یہاں مجھ پہ عذاب فرمائے. ٹھیک ہے. دوسری یہ کہ میری عمر زیادہ ہے، میری. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے بال بچے ہیں میرے. تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے جا غیرت کو دور فرما دے، تمہاری بے جا غیرت کو. یہ بعض اوقات ہم ایسی غیرت کو مسئلہ بنا دیتے ہیں نا. اللہ رسول سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ میں آپ کو ویسے مسئلہ بتا رہا ہوں، ایسے ایک مسئلہ آتا ہے نا ہماری تفاسیر میں آتا ہے، اور یہ پتہ نہیں ایسے بندہ سیکھ لیتا ہے کام آ جاتا ہے. اس سے بندے کے اندر نا اس کے انسان کے اندر جو ہے بڑی نا نرمی پیدا ہو جاتی ہے. وہ حدیث سن کے کہ وہ جب بتایا نا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کو دیکھے غیر حالت میں دیکھے، کسی اور کے ساتھ دیکھے، تو 4 گواہ لے کے آئے اس پہ اوپر نا، ورنہ پھر وہ قسمیں کھائے. یہ مسئلہ پتہ ہے آپ کو نا؟ جی 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 سر معلوم ہے. صحابہ کرام کے اندر انہوں نے کہا، میں سیدنا عمر فاروق، وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ کیسے ہوگا کہ اگر کوئی عورت کو دیکھے باہر سے بندے پکڑ کے لائے گا بندہ کہ 4 بندے آ کے ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ غیرت کرنے والا، یعنی ہم اللہ سے زیادہ غیرت کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے جو رول بنا دیا ہے نا، ایسے تو ہر کوئی اپنی بیوی کو مارتا رہے گا، ہر بندہ کہے گا میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، اور جیسے ہو رہا ہے آج کل. تو ہاں، تو یہ کہ وہ جو ہے نا وہ بندے جو اصول رکھا گیا، رول بنایا گیا ہے، وہ رول ہے. تو اللہ رسول سے زیادہ غیرت کوئی بندی. تو میں دیکھو دعا کیا فرمائی، میری دعا یہ ہے کہ تمہاری بے جا غیرت جو ہے نا وہ دور ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ عمر اگر تمہاری زیادہ ہے تو میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں ہوں، میری عمر تم سے زیادہ ہے. اور رہا اولاد کا مسئلہ تو تمہاری اولاد میری ہی اولاد ہے. دیکھو نا یہ بھی بڑا دنیا میں نا، یہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکاح فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو غیر اخلاقی قسم کے قوانین بن گئے تھے جہالت میں، وہ سارے قانون اور نظام توڑنے تھے. رسول اللہ نے سسٹم ختم کرنا تھا کہ پرائے بچے اپنے بچے نہیں ہو سکتے، سوتیلے بچے اپنے بچے نہیں ہو سکتے، لے پالک بچے اپنے بچے نہیں ہو سکتے. وہ سارا آپ نے وہ سارے رول توڑ دے. ایک شادی کے پیچھے نا 2 3 جو ہے نا آپ کو رول ملیں گے جو رسول اللہ نے توڑ دیے ہیں، یونیورسل رول بنا دیے ہیں اس کے، اور پورا وہ اس کے بعد چل گیا. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیغام نکاح کو قبول فرما لیا اور میرا نکاح اللہ کے نبی سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے شوہر سے بہتر شوہر یعنی کائنات کے سردار رسول اللہ عطا فرما دیے اس دعا کی بدلے میں. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور ہمیں میرے خیال اچھا اس طرح کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں جو ہے وہ ذرا اس بارے میں جو ہے وہ یعنی پتہ ہونا چاہیے ہمیں اس بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. صدمہ جو ہوگا وہ پہلا، وہ دوسری حدیث پاک بھی آتی ہے نا، وہ بھی صحیح حدیث پاک ہے کہ وہ جو خاتون قبر پہ رو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، تو اس نے کہا کہ مجھ پہ گزری ہے نا، مجھ پہ گزر رہی ہے، آپ پہ تو نہیں. تو بعد میں جب ہوش آیا تو وہ توبہ کی اور آ کے دروازے پہ آ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ. وہ جو صدمہ ہوتا ہے وہ یہ حدیث یہ حدیث وہی سے لی گئی ہے، یہ حدیث ہے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، یہ فرمایا رسول اللہ نے اس خاتون کو کہ یہ صبر ہوتا ہے نا یہ تو بس پہلے شوق پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگا ایک صدمہ اور آپ نے کہا کہ مسلمان کا ایسا ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسے جب اذان ہوتی ہے نا، فوتگی کی اذان ہوتی ہے نا، اور سوری جو اعلان ہوتا ہے فوتگی کا اعلان ہوتا ہے، وہ اعلان کے ساتھ نا ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ وہ حضرات وہ شکیل صاحب وہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اعلان کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو فوراً ہی انا للہ، کیونکہ وہ صدمہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے بھی اس وقت ہی. لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا آخر میں یہ کہتے ہیں لیکن وہ آخر میں کہہ دیتے ہیں. لیکن وہ ہمیں صدمہ جب ملے نا سب کو یاد کرانا چاہیے، تاکید ہونی چاہیے سب کو کہ آپ کے منہ سے بے اختیار نکل جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. جی پہلے سے پتا ہوگا سر تو ہی کریں گے نا، جب صدمہ ہونے کے بعد پتہ چلے گا تو نہیں کر پائیں گے، اس لیے پہلے سے اللہ سے جڑے ہونا پہلے سے ہونا چاہیے، اور وہ آپ کی عادت ہونی چاہیے. عادت یہ بہت ضروری ہے کہ بسم اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ ہماری عادتیں ہونا چاہیے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ عادت ابھی بچوں کو عادتیں خراب لگ گئی ہے نا، کارٹون دیکھتے نا، اب بچے کہتے ہیں واو واو،
ओ माय गॉड, ये बातें बच्चों ने सीख ली है ना, और हमारे नहीं थी ये आदत है ना हमारे हमारे बचपनों में, तो वो आदतें ऐसी बनानी चाहिए बच्चों की कि वो सुभान अल्लाह माशाल्लाह ये चीजें ऐसी बस कहते रहे वो बार बार। तो यहाँ हमें क्या सीखा हमने, देखो अहबाब ये मुरकब तौसीफी को जरा गौर से देखें अहबाब। एक तो इन नमा का किस्सा आपको बता दिया, दूसरा आपको ये किस्सा बताया है कि असब्र जब भी आया करेगा ना, हम कहेंगे ये जो सब्र है, अगर ये इन नमा ना भी होता हम तभी तर्जुमा करते ये जो सब्र है, और इन नमा आ गया तो मैं कहूंगा और ये जो सब्र है ना ये तो सिर्फ और सिर्फ इंदा। अच्छा इंदा क्या है? इंदा आता है ज़र्फ़ ज़मान के लिए, ज़र्फ़ ज़मान के लिए। ज़मान, ज़र्फ़ ज़मान क्या होता है? यानी कि ज़माने का एक वस्फ बताने के लिए, टाइम का एक पीरियड बताने के लिए। ये कौन सा वक्त बता रहा है? ये सदमे ऊला का वक्त बता रहा है। जैसे मैं कहूँगा ना मैं जागता हूँ इंदल फजरी, अना अस्तयक़िज़ इंदल फजरी, फजर के वक्त जागता हूँ। ये वक्त मैंने कहाँ से लेके आया? ये ज़र्फ़ ज़मान से। अभी मैं पढ़ने अभी मैं दिखाऊं बताने लगा हूँ आपको, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ग्रामर में। तो इंदा, फिर यहाँ सदमतुल ऊला को देखो कि सदमा अव्वल नहीं लिखा, अल अव्वल, अव्वल तो सबको पता है कि मुज़क्कर है, तो ये सदमा मुअन्नस है, इसलिए ऊला, ऊला का मतलब होता है अव्वल की मुअन्नस। हाँ ये दोनों का एक जैसा होना चाहिए, तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। अब अच्छा एक और भी हदीस पाक पढ़ लेते हैं 27 नंबर की, बस फरमाया इन सदाकता। देखो अहबाब याद रखो कि इन्ना जो है ना इसके बाद हमेशा जबर आया करेगा, इन अल्लाह, ठीक है, इन अल्लाह इन सदाकता, बेशक यकीनन ये जो सदका है, ऐसे बोलूंगा मैं, ठीक है याद रखो, ये बेशक ये जो सदका है, लतुत्फिउ, ये जो लाम है ना ये ताकीद का लाम है, लाम ताकीद का है, जरूर यकीनन, दोबारा एक ताकीद आ गई, एक ताकीद तो इन्ना वाली भी थी, दोबारा फिर ताकीद आ गई कि जरूर ये तुत्फिउ बुझाती है, तुत्फे इत्फा कहते हैं बुझाना, इत्फा उन नूर, नूर बुझाना, इत्फा, ठीक है। ये आपने दुबई में देखा होगा आपने, तो ये जो एम्बुलेंस होते हैं ना, जो सॉरी वो जो फायर ब्रिगेड होते हैं, वो उसके ऊपर लिखा होता है इत्फा, बुझाना। चलो तुत्फे ओ बुझाती है, ये जो सदका है बुझाती है, क्या बुझाती है? गदब रब्बे, रब का गुस्सा, रब के गजब को ठंडा करती है ये सदका। और ये देखो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, मतलब कितनी प्यारी हदीस पाक है कि आपको सदका खैरात में ना आपका हाथ रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया कि मुझसे मेरे जाने के बाद सबसे पहले जो मुझसे मिलेगा, खातून मिलने वाली है तुम में से, उसके हाथ लंबे हैं, मतलब वो सदका खैरात बहुत करती है। हमारे यहाँ तो कानून के हाथ लंबे होने का मतलब होता है भाई, यानी उसके ताल्लुकात बहुत हैं, ताल्लुकात बहुत है और उसका जोर बहुत है। वैसे हमारे शरीयत में जो है हाथ लंबे होने का मुराद होता है कि यानी कि सदका खैरात वाला, सखी होना, और हर सखी अल्लाह का दोस्त है। हमारे रहमान बाबा है, रहमान बाबा सूफी शायर हमारे पठानों के, हमारे वो बाबा हैं, क्योंकि वो उनकी 5000 हदीस हमारे पास है, तो वो सारी ना समझाना बड़ा आसान होता है, किसी को हदीस शरीफ समझानी हो ना तो वहां से उठा के बताते हैं। तो वो फरमाते हैं कि हर सखी अल्लाह का दोस्त, अगरचे वो फासिक ही क्यों ना हो, गुनाहगार ही क्यों ना हो, गुनाहगार होगा लेकिन सखी होगा ना, तो अल्लाह ताला उस सखावत के बदले ना उसको नेकी पे ले आएगा, तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। और फरमाया कि हर बखील दुश्मन है अल्लाह ताला का, अगरचे वो जाहिद ही क्यों ना हो, वो अपने पास हाथ बांध कर रखा होता है उसने। सदका इतनी जबरदस्त चीज है, इसकी आयत अगर आप देखें ना कुरान मजीद में तो आप हैरान हो जाएंगे कि सबसे बेहतरीन चीज जो रब ताला ने बताई है ना गुस्सा ठंडा करने के लिए, ये हदीस देखे ना कि रब के गुस्से, हमारे अमाल की वजह से जो रब गुस्सा हुआ है और जो पूरी कौम से नाराज हो गया है, उसको भी आप सदका खैरात के जरिए से वो ठंडा कर सकते हैं। और सदका से आप जो है वो तकदीर को बदल सकते हैं, दुआ से भी बदल सकते हैं और सदका से भी बदल सकते हैं। ये बड़ी इसके अंदर ताकत है, ये बड़े जबरदस्त चीज है। और ये आखिरी हदीस पाक पढ़ लेता हूँ अब कि इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जो है, देखो ऊपर लिखा था ना इन सदकता, ये याद रखो बस, इन अल्लाह बेशक जो अल्लाह ताला है, यकीनन जमील खूबसूरत है, जमील खूबसूरत है, युहिब्बु वो पसंद करता है, अल जमाला खूबसूरती को। अब ये खूबसूरती क्या है? हमारे हमारे अंदर ना एक हिस्से जमालियात होती है, हिस्से जमालियात, ये जिसमें ना होना वो बंदा भी बड़ा ही बदसूरत
اور بڑا ہی خشک قسم کا ہوتا ہے، اس کو ہم خشک کہتے ہیں، خشک آدمی ہوتا ہے۔ علماء میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تعریف کر دی تو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے۔ تو یہ جمالیات کا حص ہوتی ہے کہ آپ جمالیات کی دو حصے ہوتی ہیں، ویسے تو جمالیات سے لگتا ہے کہ خوبصورتی پسند کرنے والا نا کوئی بھی اچھی چیز دیکھتا ہے نا وہ تعریف ضرور کرتا ہے، چاہے وہ سورج کا ڈھلنا ہے یا سورج کا نکلنا ہے، چاہے وہ خوبصورت ہوا ہے، موسم اچھا ہو، کوئی صاف ستھری چیز دیکھ کر، کوئی اچھا کھانا دیکھ کے، کچھ بھی اچھا دیکھے گا نا تو اس کے اندر اس کی جو حص ہوگی نا جمالیات کی، وہ فوراً باہر نکل آپ کو دکھائی دے گی۔ اور دوسری اس کی ایک خامی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بری چیز، بدصورت چیز، گندی چیز برداشت نہیں کر پاتا، یعنی اس کو وہ نا اگر اس کے کپڑوں پہ چھوٹا سا داغ بھی لگ جائے نا تو وہ بس اس کو دھوتا رہتا ہے، صاف کرنے پہ لگا ہوتا ہے، اس کا دھیان ادھر ہی ہوتا ہے۔ وہ اصل میں یہ بڑا اس کے ساتھ ایک پرابلم بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے کیا کرتا ہے، خود خوبصورت ہے نا، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جمالیات کو، تو ہمیں ظاہری جو شکل ہے نا اس کا ہمیں حکم دیا ہے رسول اللہ نے کہ اگر تم کوئی ایسی آیات سنو کہ جو دوزخ سے ڈراوے کی ہے تو رو، تو صحابہ کرام نے کہا ہمیں رونا نہیں آتا، پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا رونی جیسی شکل بنا دو، رونی جیسی شکل بنا کے رکھو۔ یعنی یہ جو ظاہری ہے نا، ظاہری لباس ہمارا صاف ستھرا ہونا، ایک بندہ ہوتا ہے نا گناہ سے اس کا اندر میلا ہو جاتا ہے، اس کا دل میلا ہوتا ہے، لیکن ہمیں حکم ہے ظاہر صاف کرنے کا، اندر کا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ خود صاف کر دیتا ہے، ظاہر کو ہمیں صاف کرنا ہے۔ وہ خوبصورت بنائیں گے، اپنے بال سنواریں، رسول اللہ نے فرمایا جو بال رکھے پھر وہ بالوں کی قدر کرے، یہ حدیث پاک ہے۔ اور آپ نے تیل لگایا، سنت بنائی اس کو کہ تیل لگانا چاہیے، داڑھی میں اچھا کنگھی کرنی چاہیے، سنت بنا دی ہے۔ اور اس کے علاوہ مسواک کرنا، ہمیں یہ سنتیں دی ہیں۔ یہ جو ہم برش کرتے ہیں نا، دو سنتیں ہیں مسواک میں، ایک تو مسواک ہے کہ آپ لکڑی کا جو مسواک ہے وہ استعمال کریں، تو وہ تو رسول اللہ کی سنت ہے باقاعدہ سے۔ اور آپ کو دانت صاف کرنے کا جو سنت ہے نا وہ ضروری ہے کہ آپ صفائی رسول اللہ کو بہت پسند تھی، تو کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو آپ جب برش کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو مسواک کا ہی ثواب ملنے والا ہے، اس میں آپ دانت صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اب آپ کے ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو زینت پسند ہے، خوبصورتی پسند ہے اس کو، چاہے وہ ظاہر کی ہو یا اندر کی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ویسے ہمیں ظاہر کا تو حکم دیا ہے نا کہ اپنی مساجد کے پاس جب آپ نماز پڑھنے آئیں خوبصورت بنایا کریں، یعنی مسواک کیا کریں، خوشبو لگایا کریں، کپڑے صاف پہنیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں بتائی ہمیں، اور یہ حکم ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور اندر کا جو حسن ہے اس کے لیے ہمیں بہت سارے طریقے کار بتائے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کرتا رہتا ہے، اور وہ ہمیں ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ وہ ہم صاف ہوتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ۔ چلیں جی، یہاں 28 تک اس کو میں روک رہا ہوں، ٹھیک ہے 28 تک۔ اور یہ میں ذرا مجھے یہ آپ کی مدد چاہیے ہوگی کہ مجھے نا اگلے انشاءاللہ ہفتے کو یا جمعے کو نا آپ نے یاد کروانا ہے کہ سجیب سوموار کو ٹیسٹ ہے ہمارا نا اس کا حدیث شریف کا، تو تاکہ میں آپ کے لیے ٹیسٹ بنا سکوں، ٹھیک ہے؟ وہ ٹیسٹ ایسے نہیں ہے کہ وہ آپ ایسے بن سکے میں آپ سے لے سکوں، وہ ایسے لکھا ہوا آئے گا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اور بس آج ہم نے پھر وہ چھوڑ دیا، پھر وہ ٹیسٹ آپ کا چلا گیا، لیکن یہ آپ کو آنا چاہیے۔ دیکھو سوال کیسے ہوں گے آپ سے کہ یہ تطفئو، یہ صیغہ مؤنث کا ہے، یہ لفظ مؤنث ہے یا یہ مذکر ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ یہ کیوں مؤنث ہے؟ تطفی، یطفی کیوں نہیں آیا؟ یطفی اس لیے نہیں آیا کہ صدقہ کی طرف جا رہا ہے، اور صدقہ مؤنث ہے، اس لیے تطفی بجاتی ہے، بجاتا نہیں ہے بلکہ بجاتی ہے۔ تو یہ غضب الرب میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایسے سوال ہوگا آپ سے کہ غضب الرب میں آپ کو گرامیٹیکلی کیا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ مرکب اضافی ہے، اس میں کا کے کی آ رہا ہے کہ رب کا غصہ، یہ کا کے کی جب آئے گا تو اس کا جو پہلا لفظ ہوگا وہ الف لام کے بغیر ہوگا، کامن ناؤن ہوگا، اور دوسرا پراپر ناؤن ہوتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ لگ گیا۔ اس طرح کے سوالات ہوں گے۔ اننا کا مطلب یہ میں کہوں گا صدقہ تھا کہ اوپر کیوں زبر آیا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے اننا جب آتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر زبر ہی آتا ہے، جیسے ان اللہ۔ اس طرح کے سوالات ہوں گے آپ سے کہ یہ انما کیوں آیا ہوا، انما کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کا سوال ہوگا آپ سے کہ اندا کیا ہے، اندا میں گرامیٹیکلی کیا دیکھتے ہیں آپ؟ تو آپ کہیں گے یہ اس میں یہ ظرف زمان ہے، یہ وقت کے لیے آتا ہے یا ٹائم کے لیے؟ اچھا یہ ٹائم کے لیے آتا ہے، یہ پلیس کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے میں کہوں گا انا موجود عند المسجد، میں مسجد کے پاس موجود ہوں، مسجد کے پاس، تو یہ ظرف ہے، ظرف زمان، ظرف مکان، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ جلدی ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس طرح رغبہ کا رول کیا ہے احباب؟ تو رغبہ کا رول آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے بعد ان آ جائے تو یہ نیگیٹو میں چلا جائے گا، ناپسند میں آ جائے گا، اور اگر ان نہیں ہے اور فی ہے تو اس کا مطلب ہوگا رغبت رکھنا اور پسند کرنا۔ اس طرح جو ہے وہ درود شریف پہ ہم کوئی اور حدیث بھی یاد کر سکتے ہیں، یہ یاد نہیں ہوتی۔ سر فی تو پھر رغبہ سے پہلے ہی آئے گا نا؟
हाँ फिर नहीं, पहले नहीं आता, बाद में आता है हमेशा, बाद में, हर चीज बाद में आती है, अच्छा बाद में ही। अच्छा बाद में। अच्छा जी, वो मैसेज सारे हैं इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह आपने रखना है सारा। एनी का मतलब क्या है? एनी, एनी का ऑपरेशन करो, आपसे कहेंगे एनी का ऑपरेशन करो, तो एनी को आप कहेंगे, ये जो एन है, एन का मतलब आंख होता है, और या का मतलब होता है मैं, मेरा, मेरी, तो मेरी आंखें, इस तरह आपको करना पड़ता है, पड़ेगा।